بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے ارشد شریف کے بارے میں کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ کہرام مچا ہوا ہے کہ ارشد شریف کی جو ہے وہ جو ڈیتھ ہوئی ہے۔ ارشد شریف کوئی بوڑھے نہیں تھے، ارشد شریف جو ہے وہ ینگ مین تھے اور ان کی اولاد بھی ہے ماشاءاللہ۔ موت کے ڈر سے یہاں پاکستان سے بھاگے اور وہاں جا کر دشمنوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا جو ہے وہ نہ چھوڑا۔ اسی چیز کو لے کر جو ہے مریم نواز کے اوپر بھی بہت اچھی خاصی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ہی مذاق اور توہین آمیز جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ارشد شریف کی میت کے بارے میں۔ اور جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آ رہی ہے میت اور جسد خاکی آ رہا ہے ارشد شریف کا، یہ جسد خاکی جو ہے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، وہ سبق اس کو دیکھ کر جو ہے وہ سبق حاصل کریں۔ اس بات کو جو ہے وہ دیکھ کر ابھی کچھ لندن میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے انٹرویو کیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے مریم نواز اور نواز شریف، تو ان سے بھی بار بار سوال پوچھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بارے میں بہت پاکستان میں جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کوئی اس کے بارے میں جو ہے جواب نہیں دیا۔ مریم نواز چپ کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور نواز شریف جو ہے وہ بھی چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی ان کی جو ہے میت کی مذمت کی ہے، نہ یہ کہا کہ دوسرے ملک میں ہمارے پاکستان کا ایک مرڈر ہوا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں کوئی اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ جو بات ہے یہ بہت دردناک بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران ریاض نے ارشد شریف کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھڑاس نکالی ہے، ان کے اوپر جو توپوں کا رخ کیا ہے، یقین کریں کہ انہوں نے اچھے خاصے الفاظوں میں جو ہے نا ان کی، اور کہا کہ مکروہ چہرے اپنے جو ہے وہ لے کر جاؤ، اپنے جو ہے وہ شیشے میں دیکھو کہ آپ تمہاری شکل کیسی ہے، اور یہ بھونڈے الزام لگانا چھوڑ دیں۔ یہ عمران ریاض کے الفاظ ہیں۔ ارشد شریف کے گھر کے سامنے جو ہے وہ سمیع ابراہیم ان سے انٹرویو کر رہے تھے۔ سمیع ابراہیم نے بھی کافی ساری باتیں کی ہیں، اور ان کے علاوہ سمیع ابراہیم کے علاوہ باقی بھی صحافیوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ سہراب برکت ہیں، ان کا آفیشیل مطلب چینل ہے، انہوں نے بھی اچھے خاصے الفاظ میں جو ان کو یہ باتیں کی ہیں کہ یہ غلط انہوں نے الزام لگایا ہے، جو بھی کام کیا غلط کیا ہے۔ شہزیب خان زادہ جیو نیوز کے اینکر ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے شرمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہٹ درمی ہے کہ ایک نوجوان اینکر کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا ہے، بہت بے دردی سے مرڈر کیا گیا، اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اس طریقے سے غلط جو ہے وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، کوئی اس طریقے سے جواب ان کا مستند جواب نہیں آیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے۔ پاکستان کے ایک مایا ناز جو ہے وہ اینکر ہیں جن کا جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے، جو قانون کے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمران ریاض نے واضح طور پہ بتایا، عمران ریاض نے کہا ارشد شریف کا قتل ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے دبئی میں وہاں جا کر UAE میں مطلب ان کا وہاں پہ زمین ان کے لیے تنگ کی، ان کو وہاں رہنے بھی نہیں دیا گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور وہاں کینیا میں جا کے قتل کروایا۔ یہ ساری چیزیں عمران ریاض نے بتائی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس چینل پہ ارشد شریف جو بیٹھ کے وہ گفتگو کیا کرتے، ڈسکس کیا کرتے تھے، ان کے جو ساتھی ہیں جتنے بھی ہیں وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ شیشہ لگا ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہماری یادیں ہیں ارشد شریف کے ساتھ، یہ باتیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھے جن نے یہ کچھ کیا ہے، کس نے یہ خط لکھا ارشد شریف نے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف نے پریزیڈنٹ پاکستان کو یہ خط لکھا، کیوں لکھا، 14 تاریخ کو کون سا خط لکھا، اور اس خط میں ارشد شریف نے کیا کہا کہ مجھے کن کن لوگوں سے جو ہے وہ خطرات ہیں اور یہ اس طریقے سے معاملات خراب ہیں، تو ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ تصدیق کی جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو، اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہوا قانون؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ یقین کریں کہ پوری پاکستان میں جو اس طریقے سے کہرام مچا ہوا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اور جو بھی ہے زیادتی کی گئی ہے، صحافیت کا جو جتنے بھی صحافی ہیں ان کی چھت جو ہے وہ چھین دی گئی ہے ارشد شریف کو قتل کر کے۔ یہ سب کو معلوم ہے
کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا، یہ عمران ریاض نے بھی واضح طور پہ بتا دیا، سمیع ابراہیم نے، صدیق جان نے تو خبیث اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے، ان کو گالیاں دی، کہا کہ یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور لوگوں نے مریم نواز پہ جتنی تنقید کی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ارشد شریف کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی وہاں پاکستان میں پہنچ چکی ہے. اب دیکھتے ہیں، جنازہ کا بھی طے نہیں ہوا، کوئی کہہ رہے ہیں فیصل مسجد میں ہوگا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جگہ ہے پتہ نہیں GHQ کہاں پہ، وہاں پہ پڑھا جائے گا. دیکھتے ہیں ان کی مدر نے اور ان کی وائف نے جو ہے کرنا ہے. اور ان کی اہلیہ کا بہت انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کی تصویریں لگا کے یہ بتا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ ہمارے بچوں کی تصویریں جو ہے وہ نہ لگائیں، صرف بڑے لوگوں کی تصویریں یوٹیوب پہ جو ہے لگائیں، سوشل میڈیا پہ، ہمارے بچوں کو استعمال نہ کریں. یہ انہوں نے پوری پاکستانی عوام کے لیے جو ایک پیغام چھوڑا ہے، اور میرے خیال میں ان کے پیغام کو ماننا چاہیے، سننا چاہیے اچھے طریقے سے، اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. ان کے بڑوں کی جو تصویریں ہیں وہ لانی چاہیے. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خبر جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.